اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ دین ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اسلام وہ دین ہے اللہ اکبر کبیرہ جس کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر دنیا میں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ، بہت سارے مذاہب، بہت سارے ادیان موجود ہیں اور ان کے ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ اپنے دین کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے اور اپنے دین کو پیش کریں گے تو کیا اللہ رب العزت ان کے دین کو قبول کر لے گا؟ اللہ رب العزت اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر اور دوسرا دین چاہے گا اللہ رب العزت اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اسلام میں آپ کو بات بتاؤں، ہم نے اسلام کو ایسے سمجھ لیا چونکہ اسلام ہم کو ہمارے باپ دادا ہم پیدا ہوئے تو مؤذن صاحب نے کان میں اذان دی، گویا کہ بتا دیا کہ تم مسلمان پیدا ہوئے ہو، تو ہم کو اہمیت نہیں ہے، ورنہ یہ اسلام ہم تک جو پہنچا ہے یہ قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اسلام کوئی آسانی سے نہیں پہنچا بلکہ قربانی سے ہی پھیلا ہے، صحابہ کی قربانی ہو، اہل بیت کی قربانی ہو۔ میں اسلام کی شان کیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں، پھر آپ اس کو محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین دیا، دین اسلام دیا، ہمارے دین کی شان یہ ہے کہ ہمارا دین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کو سلام کیسے کرنا ہے، ہمارا دین ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ سلام کتنی مرتبہ کرنا ہے، ہمارا دین تو ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کسی کے دروازے پر جا کر دروازے کو کھٹکھٹا کر دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے بلکہ سائڈ سے کھڑے ہو جانا ہے، اور ہمارا دین تو ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کسی کے دروازے پر جب تم دستک دو اگر دروازے میں سوراخ ہو تو اندر نہیں جھانکنا ہے بلکہ سائڈ سے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھٹکھٹانے کے بعد 3 مرتبہ کے بعد اگر دروازہ نہیں کھلے تو لوٹ کر واپس آ جانا ہے۔ ہمارے دین کی شان یہ ہے کہ ہمارا دین ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم کو روزی کہاں سے کمانا ہے، اور ہمارا دین ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس روزی کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، ہمارا دین ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس روزی کو کما کر جب وہ روزی دسترخوان پر کھانے کی شکل میں آ جائے تو تم کو کھانا کیسے کھانا ہے، کھانا کھانے سے پہلے تم کو ہاتھ بھی دھونا ہے۔ ہمارا دین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، کھانا کھانا ہے تو داہنے ہاتھ سے کھانا ہے۔ ہمارے دین کی تو شان یہ ہے کہ ہمارا دین ہم کو یہ بتاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ ذرا چبا چبا کر کھانا ہے، اور ہمارا دین ہم کو یہ بتاتا ہے، میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارا دین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے اور اس کی تدفین کرنا ہے، اور ہمارا دین تو ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب مردے کو دفن کرنے کے بعد لوگ اس کے گھر پر اپنے گھروں پر واپس آ جاتے ہیں تو قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر میں منکر نکیر سوالات کیا کرتے ہیں، ان کے جوابات کیا ہوتے ہیں۔ ہمارا دین تو ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ قبر سے اٹھیں گے تو میدان محشر میں کیا ہوگا، میزان کیسے لگے گا، پل صراط کیسے لگے گا، حساب و کتاب کیسے ہوگا۔ ہمارا دین تو ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میدان محشر میں قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ عدل کیسے فرمائے گا، فصل کیسے فرمائے گا۔ اور ہمارا دین تو ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، سورج ایک کمان کے فاصلے کے برابر ہوگا
لوگ نفسی نفسی کو پکاریں گے، پریشان حال ہوں گے، تو ایک کالی زلف والے اپنی کالی کملی کو لہراتے ہوئے میدان محشر میں تشریف لائیں گے، وہ اپنے غلاموں کی شفاعت کو کریں گے۔ جب وہ شفاعت کو کریں گے تو ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو قبول کر کے اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرمائے گا، ان کی بخشش فرمائے گا۔ ہمارا دین تو ہم کو یہ بھی بتاتا ہے، میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو دین کھانے کا طریقہ بتائے، جو دین پینے کا طریقہ بتائے، جو دین سونے کا طریقہ بتائے، جو دین لباس کا طریقہ بتائے، جو دین ملاقات کا طریقہ بتائے، اس دین کے ماننے والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ جب سب کچھ دین کے اندر ہے تو اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے کے دین کو دیکھ کر لباس کو اختیار کیا جائے، کھانے کو دیکھ کر ان کے کھانے کے طریقوں کو دیکھ کر ان کی طرح کھانا کھایا جائے۔ ہمارا دین یہ اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ ہم اسلام پر چلتے ہوئے، اسلام پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہوئے، مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ ہمارا لباس ہوگا تو اسلام کے مطابق، ہمارا کھانا ہوگا تو اسلام کے مطابق، ہماری شادی ہوگی تو اسلام کے مطابق، ہمارا عقیقہ ہوگا تو اسلام کے مطابق، ہمارا چلنا ہو، ہمارا بیٹھنا ہو، ہمارا سونا ہو، جاگنا ہو، لباس ہو، سب کچھ ہوگا تو اسلام کے مطابق ہوگا، اور اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اللہ مفتی رئیس صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن غسل ورا، شادی خانہ آبادی۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ متصاب، ماشاءاللہ۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، کیا بات، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ کوئی آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بلکہ صحابہ کی قربانی سے پہنچا ہے، اہل بیت کی قربانی سے پہنچا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جد و جہد، کاوش اور محنتیں کی ہیں، تب ہم تک اسلام پہنچا ہے، تب ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ آج ہم کو اسلام کی اہمیت نہیں ہے، اپنے دین کی اہمیت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کو دیکھیں تو ہمارے گھروں میں اسلام اجنبی نظر آتا ہے۔ جمعے کے دن تو دیکھیں، اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں تو لگتا ہے ہمارے گھروں میں اسلام ہے، لیکن جب جمعہ گزر جاتا ہے تو لگتا ہی نہیں ہے جیسے ہمارے گھروں میں اسلام ہے۔ مسجد کو جائیں تو لگتا ہے کہ ہمارے پاس اسلام ہے، ہم اسلام پر چلتے ہیں، لیکن جب مسجد سے نکل جائیں تو لگتا نہیں ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہماری شناخت ایسی ہو گئی ہے، ہماری پہچان ایسی ہو گئی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کو فالو کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہم کو ستا رہی ہے، دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا جو ہم کو کرنا پڑ رہا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اسلام کو اجنبی کر دیا، اپنے دین کو اجنبی کر دیا، دین کو پسے پش ڈال دیا، شریعت مصطفیٰ سے محبت نہ رہی۔ ہم کہ آج دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، پوری دنیا کے اندر اسلام کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے ظالم بھی ہیں، وہ ظالم ضرور ہیں، اسلام کے دشمن ضرور ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہماری بھی ہے، ہماری ہاتھوں کی کمائی یہ نظر آتی ہے جو ہم کو ستایا جا رہا ہے۔ ورنہ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ، وہ صحابہ وہ کم تعداد میں تھے، 313 کو اللہ رب العزت نے ہزاروں پر فتح عطا فرما دی، وہ 313 تھے لیکن کامیاب تھے۔ یہی محمدی جماعت تھی، جب بدر کے میدان میں گئی تو کامیاب ہو گئی۔
گئی، یہی محمدی جماعت تھی جب احد کے میدان میں گئی تو کامیاب ہو گئی، یہی محمدی جماعت تھی جب خندق اور حنین کی وادیوں کی طرف جاتی ہے اللہ رب العزت ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کا جذبہ نہ رہا، مصطفیٰ کے عشق کا جذبہ نہ رہا، مصطفیٰ کی محبت نہ رہی، مصطفیٰ کی عقیدت نہ رہی، مصطفیٰ کا پیار نہ رہا، مصطفیٰ کی محبت نہ رہی۔ ارے جب ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کا عشق نہ رہا، مصطفیٰ کی محبت نہ رہی، مصطفیٰ کی چاہت نہ رہی، مصطفیٰ کا درد نہ رہا، مصطفیٰ کی محبت نہ رہی، مصطفیٰ کی الفت نہ رہی، تو ہمارا وقار ہم سے جاتا رہا، ہمارا روب ہم سے جاتا رہا، ہمارا دبدبا ہم سے جاتا رہا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں آج بھی پارہ نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آیت کریمہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے آج بھی ارشاد فرماتا ہے غلام مصطفیٰ بننا تمہارا کام ہے، پستی سے نکال کر بلندی عطا کرنا یہ میرا کام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بے شک بہت خوب حضرت، بولیے بولتے رہیے۔ پستی سے نکال کر بلندی عطا کرنا یہ میرا کام ہے۔ آج ہم نے اسلام کو اللہ رب العزت تو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر اور پورے داخل ہو جاؤ۔ جی اسلام میں تمہارا لباس، چلنے کا انداز، تمہارا بیٹھنے کا انداز، تمہارا کھانا پینا سب کچھ بتائے کہ تم اسلام کو فالو کرنے والے ہو، اسلام کو ماننے والے ہو۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، آج حالات یہ ہو گئی ہیں، گھروں کو دیکھو، مساجد کو دیکھو تو مسلمانوں سے مساجد خالی نظر آتی ہیں، ورنہ نماز کیا چیز ہے؟ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، اہم العبادات، اہم الفرائض میں سے ایک اہم فرض نماز ہے۔ اور نماز کیا چیز ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بس میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف چل رہا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین۔ یہاں پر سب جتنے لوگ ہیں، سب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نماز ہم نہیں پڑھتے، ظہر میں ہم نہیں ہوتے، عصر میں ہم نہیں ہوتے، مغرب میں ہم نہیں ہوتے، عشاء میں ہم نہیں ہوتے، فجر ہم بستروں میں نکال دیتے ہیں، ورنہ نماز ایسی چیز ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو اکھاڑ دیا۔ دوسری حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ تیسری حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بے شک انسان کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی فاصلہ کرنے والی چیز ہے، اگر کوئی حد فاصل ہے تو وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ چوتھی حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا ولا نجاتا، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن دنیا میں رہ کر نماز کو پڑھتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتا ہے، اپنے سر کو اللہ رب العزت کے حضور جھکاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کل میدان محشر قائم ہوگا یہی نماز ہوگی اس کے لیے نور بن جائے گی، اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، کل جب میدان محشر قائم ہوگا نہ اس کے لیے کوئی
کوئی نور ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی نجات ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نماز ہے۔ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرید آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے حضور گھر میں برکت نہیں ہے، میں بھی کماتا ہوں، گھر میں رزق تو موجود ہے، دولت موجود ہے، دولت کی فراوانی ہے، لیکن برکت نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرید سے ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دو، پردہ ٹانگ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مرید جاتا ہے اور اپنے گھر کے دروازے پر پردے کو لٹکا دیتا ہے، پردے کو ٹانگ دیتا ہے۔ کچھ دن کے بعد آتا ہے، کہتا ہے حضور برکت ہی برکت ہے، روزی میں برکت ہے، کاروبار میں برکت ہے، پیسے میں برکت ہے، لیکن حضور میں جاننا چاہتا ہوں پہلے بھی میں کماتا تھا لیکن برکت نہیں تھی، میرے رزق میں برکت نہیں تھی، کاروبار میں برکت نہیں تھی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تیرا مکان سڑک کے کنارے پر ہے، آپ فرماتے ہیں تیرا مکان سڑک کے کنارے پر ہے، اور اس سڑک پر سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا، اس میں فاسق و فاجر بھی ہوا کرتے تھے، اس میں بے نمازی بھی ہوا کرتے تھے۔ جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں جاتی تھی تو اس کی منحوس نظر کی وجہ سے اللہ رب العزت رحمت کو اور برکت کو جلا دیا کرتا تھا۔ اب جب تو نے اپنے گھر میں پردہ لٹکا دیا ہے تو بے نمازی کی نظر گھر میں نہیں پڑتی ہے، مجھ کو بتاؤ گھر میں اگر بے نمازی کی نظر پڑے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے۔ جس گھر میں 4 لوگ ہوں، چاروں بے نمازی ہوں، جس گھر میں 8 لوگ ہوں، 8 بے نمازی ہوں، اس گھر میں کیسے برکت ہوگی؟ اگر برکت کو چاہتے ہو، اگر رحمت کو چاہتے ہو تو ہم کو نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ جی بے شک نماز کو پڑھنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنا پڑے گا۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے پہ نور عطا فرماتا ہے۔ جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو عصر پڑھتا ہے اس کے جسم میں طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ جو مغرب کی نماز پڑھتا ہے اس کی اولاد فرما بردار ہوا کرتی ہے۔ جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس کو چین و سکون کی نیند آتی ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ آج ہم محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے ہیں؟ کامیابی کیوں نہیں مل پا رہی ہے؟ ہم تو اپنی لائف میں چاہتے ہیں کہ ہم سکسیسفل بن جائیں، لیکن ہم کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ اللہ رب العزت تو قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو اسلام پر چلتے ہیں وہی وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کون ایمان والے کامیاب ہیں؟ وہ ایمان والے کامیاب ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز کی حالت میں اللہ رب العزت کی خشیت کو بسا کر اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ اور کون ایمان والے کامیاب ہیں؟ والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنے آپ کو بری باتوں سے روکتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ مجھ کو بتاؤ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا بری بات؟ غیبت کرنا اچھی بات ہے یا بری بات؟ اور ماں باپ کو ستانا اچھی بات ہے یا بری بات؟ نمازوں کو چھوڑنا اچھی بات ہے یا بری بات؟ جب ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے، اپنی زندگی کو بسر کریں گے، نہ چغلی کریں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، نمازوں کو پڑھیں گے، جب اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے اپنے تو اپنے غیر بھی کہیں گے جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو اس کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو اس کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا سردار کتنا اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔
شرط یہ ہے کہ ہم نماز کو پڑھیں. اور مومن کے لیے, غلام رسول کے لیے سب سے بڑھ کر یہ بات ہے, نماز کسی اور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں, بلکہ ہم سب کے آقا و مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مومن اور مسلمان کے لیے, امتی کے لیے اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نماز پڑھ کے اپنے فرائض کو ادا کر رہا ہے اور حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا رہا ہے. بے شک حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا رہا ہے. حضور سے محبت کرو, حضور سے سچی اور پکی محبت کرو, ویسی محبت کرو. جب حضور سے محبت ہوگی تو ہم نماز بھی پڑھیں گے. ویسی محبت کرو جیسا میرا امام عشق و محبت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, اور ان سے محبت کیوں نہ کریں. ان کی شان یہ ہے, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مسا ناسے دبا اٹھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ دھو کرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں.